نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والبنین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا وہ نیکی کا، اور انداز خطاب جو تھا وہ ایک انداز جو ہے انتہائی عجیب انداز اللہ کریم نے اپنایا کہ جیسے کلمہ مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کریم نے یہ کہا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ، کائنات میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ سارے معبودان باطل کو پہلے اللہ کریم نے انکار کیا، نگیٹ کیا، کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ پھر فرمایا الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے یہاں پر خطاب فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے اپنا انداز خطابت یہ رکھا کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو وہ نیکی نہیں ہے۔ ایک تو پہلی جو جاہلانہ رسم و رواج تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، ان کے متعلق اللہ کریم نے یہ بات کی، کیونکہ یہودی جو تھے انہوں نے بیت المقدس کے مشرق کو اور عیسائیوں نے بیت المقدس کے مغرب کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم فرمایا تو مسلمانوں نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو قبلے سب کے جدا جدا ہو گئے، قبلے سب کے جدا جدا ہو گئے۔ اب اللہ کریم جس صنف میں بات کر رہے ہیں نا کہ یہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، تو انسان اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کیوں کرتا ہے؟ کس مقصد سے کرتا ہے؟ عبادت کی غرض سے کرتا ہے۔ ہم اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ عبادت کے وقت کرتے ہیں، ورنہ تو سارا دن ساری رات اپنے کاموں میں جب رہتے ہیں تو ہم نے کبھی تصور نہیں باندھا کہ ہم میرا منہ قبلہ کی طرف۔ اللہ کی عبادت کے لیے خاص اللہ کریم نے فرمایا۔ اب اللہ کریم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں نا اس آیت کریمہ کے آغاز میں، اور یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ سمجھ لے کہ پورا ایمان اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے بیان فرما دیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی ہرگز یہ نہیں ہے جو تصور تم نے باندھ رکھا ہے، جو ہم نے عقیدہ بنا رکھا ہے نیکی کا کہ سارا سال حرام زدگی انسان کرے اور ایک نماز جا کے رمضان میں
مدینہ منورہ میں ادا کر لے اور ایک نماز جا کے بیت اللہ میں ادا کر لے تو بس نہا دھو کے ڈرائی کلین ہو کے بندہ واپس آ گیا۔ ہمارے نیکی کے تصور اس طرح کے ہیں۔ یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، مسکینوں کا مال کھایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، سفاکیت کی جا رہی ہے، اور نمازیں ہیں کب چھوٹتی نہیں، تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ رکھی ہیں، داڑیاں 2-2 گز کی لمبی رکھی ہوئی ہیں جی، ہر وقت ظاہری طور پر زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے لیکن ظلم کرنے سے باز نہیں ہے۔ اس طرح کے اور معاملات ہیں کہ ہم نے ایک جز کو، اللہ کے دین کے ایک جز کو ہی نیکی سمجھ لیا کہ بس یہی نیکی ہے۔ بھائی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی نیکی ہے کہ میں نمازی ہوں جی، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، مال خرچ کرنے کا اللہ کے قریب جو ہے نا بڑا اجر ہے، بس یہی نیکی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ ہر بندے نے ایک اپنا فلسفہ بنا رکھا ہے نا نیکی کا۔ سارا سال، جو کل بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، سارا سال ہم اپنا حرام زدگیاں کرتے پھر، اور یہ سمجھے کہ 12 ربیع الاول کی رات کو جاگ کر لائٹیں لگا لینے سے اور پہاڑیاں سجا لینے سے اور جلوس نکال لینے سے بس میرا دین مکمل ہو گیا، بس یہی نیکی ہے۔ تو اللہ کریم اس بات کو نگیٹ کر رہا ہے کہ جس نیکی کا تصور تم نے باندھ رکھا ہے نا، یہ نیکی ہرگز نہیں ہے، یہ نیکی ہرگز نہیں۔ چوتھے پارے کا آپ آغاز کریں نا، چوتھا پارہ اللہ کریم نے شروع یہاں سے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یہاں اللہ کریم نے یہ خطاب فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے، کب تک؟ جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں، یہ ایک اسپیکٹ ہے یہ بھی نیکی کا۔ اب جب اللہ نے یہ کہا کہ تم وہ خرچ نہ کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ صرف مال کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم یہاں پر بھی جو ہے نا دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کریم نے کہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سارے کا سارا یاد رکھیے گا، آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کا کاروبار، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کا علم، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا یہ رزق ہے، یاد رکھیے گا۔ رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے، جو کچھ بھی اس مالک کائنات نے آپ کو عطا کیا نا اس کو رزق کہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ میں نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے۔ تو یہ نیکی کا کنسیپٹ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا، اللہ پہلے تو اس کو ختم کر رہا ہے۔ بس یہ نیکی نہیں ہے کہ بس مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا، اور سارا سال کمائی حرام کی کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس میں سے 2.5% میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا مال پاک ہو جائے گا؟ جی وہ تو کبھی پاک نہیں ہوگا۔ حلال مال آپ نے کمایا نا، یہ بھی بات ذرا ذہن کھول کے بات سن لیجئے گا، یہ تصور بھی ذرا یاد رکھیے گا۔ حلال مال آپ نے سارا سال کمایا، اس میں سے اگر آپ نے اللہ کا حق نہ نکالا، زکوٰۃ نہ نکالی، تو وہ حلال کمایا ہوا بھی حرام ہو جائے گا۔ حرام تو ہے ہی حرام، حرام کو کائنات کی کوئی طاقت حلال کر ہی نہیں سکتی۔ اب جو آپ نے حلال کمایا سارا سال، اس میں سے آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور 2.5 روپے 100 میں سے نہ نکالے تو وہ آپ کی سارے سال کی حلال کی کمائی وہ بھی حرام ہو گئی۔ تو ہم نے تو تماشا بنا رکھا ہے، ہم نے دین کو ایک تماشا بنا دیا کہ جو مرضی کرتے پھریں۔ اور ایک اور بھی ہے اس میں کہ پیر پکڑ لیا، مرشد ہے کسی نہ کسی کا، کوئی دربار ہے کسی کا، کوئی ولی اللہ ہے، سارا سال جو مرضی کرتے پھریں، بس اس پہ حاضری دی، وہاں پر جا کر نذرانہ چڑھایا، کوئی نیاز دی،
اس لنگر میں حصہ ڈال دیا تو سمجھا بس سب بیڑا ہی پار ہو گیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو تصور ہیں اللہ کریم اس سے نگیٹ کر رہا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی قسمیں میں چند میں نے بیان کی، اس سے ملتی جلتی جتنے بھی قسمیں ہیں، یہ نیکی کا تصور نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کسی ایک خاص جہت میں کام کرنے کو نہیں کہتے۔ بھائی آپ بے نمازی ہیں، آپ ظلم کرنے والے ہیں، آپ جبر کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا حق کھانے والے ہیں، آپ کساد بازاری کرنے والے ہیں، آپ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، چیزوں کو مہنگا بیچنے والے ہیں، چیزوں کا اسٹاک کرنے والے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، جاتے پھریں آپ سارا رمضان جا کر مدینہ منورہ میں جا کر عمرے پر بیٹھ جائیں۔ کیا تماشا! اللہ ان باتوں کو نہیں مانتا؟ کیا اللہ تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا؟ وہ کہتا ہے میں تو وہ ذات ہوں جو تیرے سینے کے اندر دل میں بات ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ تو کس کو دھوکہ ہم دے رہے ہیں؟ کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ تو اللہ متنبہ کر رہا ہے کہ فقط یہ تمہارے جو رسم و رواج جو تم نے بنا رکھے ہیں نا، اس کا نام نیکی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور بات اللہ کریم نے بتائی، اس سے بھی آگے چلے جائیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی نیکی نہیں ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے، تم قیامت پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے اور پیغمبروں پر ایمان لے آئے۔ جو خاص بات اللہ کریم بتانا چاہتا ہے نا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو انسان مسلمان ہوتا ہی نہیں، کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے، پھر فرشتوں پر ایمان لایا جائے، پھر اللہ کی کتاب پر ایمان لایا جائے اور اس تمام پیغمبروں پر ایمان لایا جائے۔ پہلے تو یہ 5 جز جو ہیں قرآن کریم نے بیان فرمائے، یہ 5 پلر جو ہیں دین کے، پہلے تو ان کو مضبوط کرے نا، اس کے بعد نیکی کا کنسیپٹ شروع ہوگا۔ سرے سے نہیں بس ہم نے پیدائشی طور پہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں میرا ہر عمل نیکی ہے۔ اللہ نے نیکی کی کچھ شرائط لگا رکھی ہیں، جب تک آپ بندہ اس شرط پر پورا نہ اتریں گے اللہ کے ہاں وہ نیکی لکھی نہیں جائے گی۔ آپ بے شک کہتے پھریں کہ یہ نیکی ہے۔ اللہ نے جو کرائٹیریا طے کر رکھا ہے، اللہ نے جو قانون شرعی ضابطہ طے کر رکھا ہے، جب تک آپ اس پر پورے نہ اتریں گے وہ نیکی آپ کی نیکی، آپ نیکی گنتے رہیں لیکن اللہ کے گھر وہ نیکی نہیں ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نیکی ہے کیا۔ بھائی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا یاد رکھیے گا نیکی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نماز تو فرض ہے۔ نماز تو کسی پر احسان نہیں کر رہا تو نماز پڑھ رہا تھا۔ نہ نماز نیکی ہے نہ نیک مال میں آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ فرض ہے، یہ تو نے پورا کرنا ہی کرنا ہے اگر تو اپنے آپ کو دار اسلام میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو تیرے ایمان کا حصہ ہو گیا نا جی، اس کے بغیر تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب اللہ کریم کہتا ہے میں تمہیں نیکی بتاؤں، نیکی کیا ہے؟ پہلی نیکی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر خرچ کر۔ جس کمائی کو انسان بڑی محنت سے کماتا ہے نا جی، اور جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے، کل کام آئے گی، میرے بچوں کے کام آئے گی جی، اللہ کہتا ہے پہلی نیکی یہ ہے کہ میری محبت کی خاطر اپنی قرابت داروں پہ خرچ کر۔ قرابت دار کون ہے؟ آپ کا سگا بھائی، آپ کی سگی بہن، آپ کا ماموں، چاچو، تایا، پھپھی، خالہ، نانی، نانا، جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ، یہ سارے کے سارے آپ کے قرابت دار ہیں۔ اور ان کے بعد میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے ہمسائے جن کے ساتھ آپ کا خون کا تعلق نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ جڑے ہوئے، آپ کی ہمسائیگی کی نسبت اللہ کریم نے ان کو دی، تو یہ سارے قرابت داروں میں آئیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان پر خرچ کر میری محبت میں، میری محبت میں۔
بھائی تیرا بھائی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تیرے بھائی کے ساتھ تیرا جھگڑا ہے یا نہیں جھگڑا؟ تیری بہن تجھ سے بولتی ہے یا نہیں بولتی؟ تیرے چاچے کا بیٹا تیرے ساتھ شریکہ لگا کے اڈا لگا کے بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو اگر وہ اس حالت میں ہے کہ تیرے پاس مال ہے اور تو خرچ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی دشمنی کو نہ دیکھ، میری محبت کو دیکھ، پہلے اس پر خرچ کر۔ کتنے ہیں ہم میں سے ایسے؟ ہماری تو انا ہی جو ہے وہ ذبح نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا جو بت ہے نا ہمارا، وہ ہماری ذات کا بت ہے میرے دوستو۔ میرے سے وہ سلام ہی نہیں لیتا، کبھی اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میں اس پہ کیوں خرچ کروں؟ جی تو اسی بت کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذبح کرنا چاہتا سب سے پہلے، کہ مجھے بھی مان لیا، میرے رسولوں کو بھی مان لیا، میری کتاب کو بھی مان لیا، فرشتوں کو بھی مان لیا، سب کچھ ٹھیک ہے، کیا مانا کیا تو نے؟ جب تو میری بات کو نہیں مان رہا تو نے مانا کیا؟ جی بھائی ابا جی میں آپ کا بڑا با ادب ہوں، میں باپ کا بڑا ماننے والا ہوں، میں آپ کی بڑی عزت کرنے والا ہوں۔ ابا جی کہیں بیٹا گلاس پانی کا تو پکڑاؤ، تو ابا جی میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں، پانی آپ کو اٹھ کے پکڑ لیں، خود میں ذرا مصروف ہوں۔ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ کون سا معیار ہے عزت کا، ادب کا؟ کیا ہمارا معاملہ اس سے جدا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو ہم نے رشتہ جوڑ رکھا ہے کیا اس سے جدا ہے؟ اللہ کریم ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تیرے فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، تیری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن بات ایک نہیں مانتے۔ بات یہ کون سا رشتہ ہے؟ اللہ کہتا ہے میری خاطر دشمنیاں چھوڑ دے، تجھے وہ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، تیرا اس نے نقصان کیا ہے، تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہی تو امتحان ہے۔ پہلا امتحان اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کر؟ میری محبت میں خرچ کر۔ اب اللہ نے سارے معاملے صاف کر کے کہا کہ اب میری محبت ہے اگر تیرے سینے میں تو پھر ساری دشمنیاں ختم کر دیں۔ کس کے لیے؟ میری خاطر۔ تو اگر میں اپنی انا کے بت کو زندہ رکھوں اور اپنی دشمنیاں دیکھوں تو پھر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، محبت اللہ سے کرنے والا ہوں۔ تو اسی نسبت کو آپ اللہ کے رسول سے جوڑ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ محبتیں دونوں جدا نہیں ہیں۔ جہاں اللہ کی محبت کا ذکر کیا جائے گا رسول کی محبت آٹومیٹکلی ساتھ مل جائے گی، اور جہاں رسول کی محبت کا ذکر کیا گا وہاں اللہ کی محبت ساتھ موجود ہوگی۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا جائے اور بات نہ اللہ کی مانی جائے نہ رسول کی مانی جائے، بات تو ایک ہی ہے بے شک، تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ہماری دشمنیاں بھی قائم رہیں، ہماری ناراضگیاں بھی قائم رہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا بھائی، ہماری بہن، چچے کا بیٹا، مامے کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا یا ہمارا ہمسایہ ہماری گلی میں کوئی مجبور، بے کس، یتیم، مسکین بلکتا ہو اور ہم اس لیے اس کے ساتھ جو ہے نا تعلق نہ ٹھیک کریں، اس کے ساتھ نیکی نہ کریں اس لیے کہ مجھے سلام نہیں کرتا، میرے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر میں نے مانا کیا؟ یہی تو اللہ تجھے منوانا چاہتا ہے۔ بھائی مجھے سجدے تو کرے گا تو کس کا بھلا کرے گا؟ اپنا بھلا کرے گا، کسی کو کیا؟ میں اگر 5 نمازیں پڑھتا ہوں، 7 پڑھتا ہوں، 10 پڑھتا ہوں، 15 پڑھتے ہوں، کسی کو فائدہ ہے میری نمازوں کا؟ فقط مجھے فائدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دین کے اگر 10 جز کیے جائیں تو 1 جز حقوق اللہ ہے، باقی 9 جز جو ہیں وہ حقوق العباد ہیں۔ تو اللہ کو سجدے کرنے کی تو مجھے بڑی فکر ہے، لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے کا مجھے بڑا شوق ہے، محفل نعت سجانے کا مجھے بڑا شوق ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کتنا مجمع ہوتا ہے محفل نعت میں، کل دیکھ لیجئے گا نا، مجھے بھی 60 سال ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے، چلو 60 میں سے 5-7 نکال دیں، جب میں نے ہوش سنبھالا 50 سال ہی لگا لیں، یہ سارا کچھ دیکھتے مجھے بھی تو ہو گیا، 50 سال گزر گئے۔ ہزاروں کا مجمع ہوگا صبح، ہزاروں کا، صبح سے شروع ہوگا رات گے تک لوگ جو ہیں عشق رسول کے ترانے گاتے ہوئے نکلیں گے، اور کل ہی مسجد کی حالت دیکھ لیجئے گا،
کہ مساجد میں کتنے لوگ آئیں گے. یہ کیسا عشق ہے میرے دوستوں، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا ماننا ہے. یہ سراسر دھوکہ ہے جو ہم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے. ماننا اس کو کہتے ہیں کہ بندہ سرے تسلیم ہم کر دے، جو اللہ فرمائے، جو اللہ کا رسول فرمائے آمنا صدقنا کہے. یہ نہیں یہاں پہ اپنی مرضی، یہاں پہ اللہ کی مرضی. اس کو ماننا نہیں کہتے، اس کو ماننا نہیں کہتے. تو پہلی بات جو اللہ نے یہ بتائی کہ میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ساری محبتیں میری محبت پر قربان کر، ساری دشمنیاں میری محبت پر قربان کر. تیرا تعلق جو ہے کسی کے ساتھ اگر ہے تو اس کو میری ذات کی وجہ سے جوڑ. تیری دشمنی اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کو میری ذات کی وجہ سے رکھ. تیرا کوئی دوست ہے تو میری وجہ سے، تیرا کوئی دشمن ہے تو میری وجہ سے. نہ تیری دوستی اپنی، نہ تیری دشمنی اپنی. کون ہے ہم میں سے جو اس معیار پر پورا اترتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ جن کا ایمان بہت مضبوط ہے. ڈھونڈنے اس چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملیں گے. باقی صرف دعویٰ ہے ہمارا، ہم صرف دعویٰ دار ہیں. عمل کے معاملے میں ہم بگ زیرو ہیں، بہت بڑا زیرو. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ شکر کرنا چاہیے اس کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم بس اتنی توفیق دے رکھی ہے کہ وہ قبول کر لیتا ہے کہ میں اس کے گھر میں آ جاتا ہوں. اس میں بھی میری کوئی ایسی جرت اور بہادری والی بات اس نے توفیق دی میں آ جا. اصل تو پہچان وہاں پر ہوگی جہاں پر تو اپنی محبت کو قربان کرے گا. وہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو پہلی قربانی ہی اللہ نے یہ مانگی نا جی. تو اسی قربانی میں آ کر ہمارا سارا معاملہ چوپٹ ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی ذات کے بت کو پہلے توڑنا پڑے گا. جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو اس میں اپنا بت بھی شامل ہے. یاد رکھیے گا یہ جو اندر بیٹھا ہے میرے نا بت، میرا نفس، میری ذات کا بت، یہ بھی لا الہ کے زمرے میں آتا ہے. تو میں نے جب کہہ دیا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا، تو اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا. اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس کو ذبح کیے بغیر آپ کوئی منزل بھی نہیں پا سکتے. آپ کا کوئی دعویٰ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس بت کو ہے نا اپنے بدن سے نکال کر باہر نہیں پھینکیں. تابع داری تو شروع ہی یہاں سے ہوگی. اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہ جو اپنا من ہے نا، جو اپنا نفس ہے، سب سے پہلے اس کی قربانی اللہ کریم مانگتا ہے. اپنی انا کو چھوڑ، اپنے تکبر کو چھوڑ، اپنی ذات کو چھوڑ، اپنی پسند کو چھوڑ، اپنی رضا کو چھوڑ. سارا کچھ جب میری بات آ جائے، میرے محبوب کی بات آ جائے تو سارا کچھ قربان کر دے. پھر اس کے بعد تیرے ساتھ دوسرا سودا کروں گا. تو ہم تو پہلے سودے میں ہی، پہلی سیڑھی پر ہی ہم فیل ہو جاتے. کوشش کریں اپنی زندگیوں میں سے. میں جو ہے نا انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے میرے دوستو. میں سب سے بڑی دشمن ہے، اور میں ہی تکبر ہے، میں ہی بت ہے. یاد رکھیے گا مجھے اس نے ایسے کہا، میری بات نہیں مانی، میں اسے ایسا کیوں کروں. یہ جو میں ہے نا یہ انسان کو مرواتی ہے. یاد رکھیے میں سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، یہی شیطان ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ میں اس کو سجدہ کیوں کروں جی. یہ میں شیطان کو بھی مروا گئی. اور اب جو میں کا شکار ہوا وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کی سنت پر ہے، اور جو شیطان کا حشر ہوگا وہی اس میں والے کا ہوگا. تو اپنی میں کو قربان کریں. میں کوئی چیز نہیں. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں میں کوئی چیز نہیں. تو جو میں کو قربان کر جائے گا، یاد رکھیے گا وہی ایمان والا ہوگا. ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی میں کو ذبح کر دے. اور جس میں میں باقی ہے وہ کچھ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یاد رکھ ابو جہل نے کیوں قبول نہیں کیا؟ اس میں تھی، اس میں تھی اور کچھ بھی نہ تھا. مانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، مانتا تھا کہ یہ حق پر ہیں، مانتا تھا کہ یہ سچے ہیں، مانتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے،
لیکن وہ اپنی ذات کے بت کو نہ توڑ سکا اور ابو جہل بن گیا۔ تو ہمارے اندر بھی ایک ابو جہل چھپا ہوا ہے میرے دوستو، چھوٹے چھوٹے ابو جہل ہمارے اندر بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے شیاطین ہمارے اندر بھی ہیں۔ اگر آج 12 ربیع الاول کی رات ہے، آج کی وہ رات ہے جس رات کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجا اور ہماری خاطر بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، تو آج یہ عہد کر لیں اللہ کے ساتھ کہ میرے مولا جو تو نے ہم پر نعمت کی، ہم اس کے شکرانے میں تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی میں کو قربان کر دیں گے، تیرے تابع دار بن کے رہیں گے، تیرے محبوب کے تابع دار بن کے رہیں گے۔ باقی توفیق دینے والا وہ ہے، توفیق دینے والا وہ ہے، ہمارا کام ہے اس سے مدد مانگنا، ہم اپنے تائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، توفیق اس سے مانگی جائے، بس اظہار کر دیں مولا تو نے ہم پر نعمت کی، ہمیں یہ توفیق بھی عطا کر دے کہ ہم تیری اطاعت میں اور تیرے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، اس شیطان سے لڑنے کے لیے طاقت عطا فرما دے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ رب کریم کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کے رسول کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔